اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے اسے زندہ رکھا، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے سب لوگوں کو زندہ کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ ما قبل میں پچھلی آیات بینات میں ذکر ہوا کہ کس طرح قابیل نبی زادہ تھا مگر بے قصور آبیل کو قتل کیا، اس کی وجہ سے اس کا انجام خراب ہوا، بعد میں اس کو قتل ہونا پڑا، بعد میں اس کو کئی گناہوں کا مرتکب ہونا پڑا، اس کی اولاد نے اس کو پتھر مارے، اولاد میں سے ہی کسی نے قتل کیا، ان ساری نحوستوں کا سامنا اسے کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی وجہ سے ہم نے، یعنی یہ جو قتل کرنا ہے کسی کو ناحق، یہ بہت بڑا جرم ہے، تو ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرے گا بغیر قتل کے بدلے کے یا زمین میں فساد کے، گویا کہ اس نے سب کو قتل کیا۔ یہ بنی اسرائیل پر لکھ دیا، حکم سب کے لیے ہے، لیکن بنی اسرائیل کا خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر تورات اتری، پہلی کتاب، اور بنی اسرائیل نے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، اس لیے ان کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا، ورنہ حکم سب کے لیے یہی ہے۔ قتل کرنا گلا گھونٹ کر ہو، قتل کرانا ہو، ظالم قاتل کی قتل پر مدد کرنا ہو، قتل کے بعد ظالم کو بچا لینا ہو، یہ سارے بھی قتل کے متعلقہ جرم ہیں، اور ان جرائم کی سزا بھی انتہائی سخت ہے۔ جانور کو بھی اگر ناحق کیا جائے، اس طرح کا سلسلہ مشہور ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، اس نے باندھے رکھا، وہ پیاسی رہی تو مر گئی اس کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک خاتون جس کا کردار ٹھیک نہیں تھا لیکن پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو وہ کام پسند آیا، اس پر بخشش کی دولت عطا فرما دی۔ جب جانوروں کا یہ معاملہ ہے، انسان تو پھر انسان ہے، انسان کو کوئی بندہ بغیر قصور کے قتل کرے، قصور سے مراد 8 جرم ہیں جن کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ قتل عمد، یعنی کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو عدالت کے ذریعے سزا قتل کی دلوائی جا سکتی ہے۔ زنا کوئی بندہ کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس کو کوڑے یا رجم کی شکل میں قتل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈکیتی، بغاوت کوئی کرتا ہے، خروج کرتا ہے، غیر مسلم میں حربی جن کے ساتھ لڑائی ہے ان کو کوئی بندہ قتل کرتا ہے، کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے اس کو قتل کرنا، بلا قصور کوئی بندہ جان لینے کے درپے ہے تو جو جان لینا چاہتا ہے اس کو بچاؤ کرتے ہوئے اس کو قتل کر دینا کہ اگر اس کو نہ مارا تو یہ مجھے مار دے گا۔ یہ صورتیں 8 ہیں جن میں قتل کرنا جائز ہے۔ آخری 2 صورتیں جو ہیں یہ بغیر عدالت کے بھی کیا جا سکتا ہے قتل، کہ عربی کافر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا چاہے عدالت کہے یا نہ کہے۔
اور اسی طرح کوئی بندہ قتل کرنے کے لیے حملہ آور ہے تو اب وہاں پہ عدالتی حکم کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اس کو قتل کر لے بندہ اپنی جان بچانے کے لیے تو یہ جائز ہے۔ جبکہ باقی جتنی ہیں، قتل عمد ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، خروج ہے وغیرہ وغیرہ، ان میں وہ عدالت کی طرف سے اجازت ہوگی تو پھر قتل ہوگا، خود بندہ قانون ہاتھ میں نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے تمام جانوں کو قتل کیا۔ ایک کو قتل کرنا سارے جانوں کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سے مراد ہے کسی عالم دین یا کسی اللہ کے ولی کو شہید کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا وہ اس طرح ہے گویا کہ سارے جان کے ساتھ یہ سلوک کرنا، کیونکہ عالم دین یا اللہ کا ولی ایک ہی بات ہوتی ہے۔ عالم دین حقیقی ہوتا ہی وہ ہے جو علم دین پر عمل بھی کرتا ہو۔ تو نبی کو قتل یا معاذ اللہ شہید کیا، یا امام عادل یا سلطان اسلام یا عالم دین، تو اس نے گویا کہ تمام جان کو قتل کیا، کیونکہ موت العالم موت العالم یہ مشہور ہے، عالم کی موت یہ عالم یعنی جان کی موت ہے۔ اسی طرح دوسری تفسیر اس کی جو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ، بلکہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جس نے ایک بے قصور مسلمان کا قتل جائز سمجھا، گویا کہ اس نے سارے جان کا قتل جائز سمجھا، کیونکہ حرام ہے کسی کو قتل کرنا، تو ایک کو قتل کرنا حرام ہے، سب کو قتل کرنا حرام ہے۔ جب یہ ایک کو سمجھ رہا ہے کہ اس کو قتل کر لوں میں، کوئی حرج نہیں، تو پھر اس نے گویا کہ دوسروں کے بارے میں بھی یہی خیال کیا۔ من احیا فکانما احیا الناس، جس نے کسی کو زندہ کیا گویا کہ سارے جہان کو، سارے لوگوں کو زندہ کیا۔ کوئی بھوکا پیاسا مار رہا ہو اس کو کھلا پلا کے زندگی بچا لی، کوئی شخص قتل کر رہا تھا کسی کو، اس نے مقتول کی مدد کی اور اس کو قتل ہونے سے بچا لیا، کوئی خودکشی کر رہا تھا، اس نے سمجھا بجھا کر اس کو خودکشی سے روک لیا، کوئی شخص قتل ہونے والی حرکت کرنا چاہتا تھا، یعنی کسی کو قتل کرنا چاہتا تھا یا معاذ اللہ زنا کرنا چاہتا تھا، اس نے اس کو سمجھا سمجھو کے روک لیا، تو یہ ہے کہ قتل۔ یا کسی پر شیر یا سانپ حملہ کر رہا تھا، اس نے آگے ہو کر اس شیر یا سانپ کو حملہ کرنے سے روک دیا، یا کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، اس نے آگ بجھا دی، کہیں سیلاب آ گیا تو اس نے کسی کو طوفان سے ڈوبنے سے بچا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ جس نے ایک انسان کو موت سے بچایا اس کو ثواب یوں ملے گا گویا کہ سارے جان کو اس نے موت سے بچا لیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس کا یہاں پر بھی وہی تفسیر ہے کہ ایک نبی کو قوت دی، ایک ولی کو دی، ایک عالم دین کو دی، ایک سلطان اسلام کو دی، ایک امام عادل کے بقا کی کوشش کی اس نے، تو گویا کہ اس نے سارے جہان کی یہ خدمت کی ہے اور سارے جہان کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ظلماً قتل کرنا یہ بہت سے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے۔ جس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آگے بہت سے گناہوں کا سبب بنا۔ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے لیکن تباہ ہو گئے۔ کیوں تباہ ہو گئے؟ کہ انہوں نے ظلماً قتل کیے، انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کیا۔ پھر یہ پتہ چلتا ہے گناہ ایجاد کرنا یہ زیادہ سخت گناہ ہے، کہ گناہ ایجاد کیا تو جتنے ساری زندگی وہ گناہ کریں گے ان کو اپنا اپنا گناہ بھی ملے گا، اور جتنے وہ کریں گے اس سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے ایجاد کیا ہے۔ حدیث طیبہ ہے، یہ تسلی سے بات کو سمجھ لیجئے گا، حدیث طیبہ ہے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، من سنّا سنتاً حسنتاً فلہ اجر من عمل بہا، تو جو اس پہ عمل کرتا رہے گا اچھا طریقے پر، وہ عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر قیامت تک اس پہ اربوں عمل کریں گے تو ان اربوں کو الگ الگ جو ثواب ملا ہے وہ سارا ثواب اچھا طریقہ جاری کرنے والے کو بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور اگر اسی طرح معاذ اللہ کسی نے برا طریقہ جاری کیا تو جتنی الگ الگ ان کو نوسط گناہ ملے گا ان سب کا اکٹھا کر کے اس کو دیا جائے گا جس نے وہ غلط طریقہ جاری کیا ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت نیا کام،
تو اب یہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ نیا کام ہوتا ہے اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ ہر لفظ پہ بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے کہہ کر یہ بدعتی ہیں اس طرح کیے جانا، بولتے چلے جانا، یہ غلط بات ہے۔ اچھا کام کیا جائے جاری، نیا کام ہو اچھا، تو اس پر کرنے والوں کو ثواب ملے گا، جتنے اس پر کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو بھی ملے گا، ان کو انفرادی بھی ملے گا اور ان کا مجموعہ اس کو بھی ملے گا کہ اس نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا۔ تو ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ، اچھا نیا کام، ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ، برا نیا کام۔ برا نیا کام ہو تو وہ وبال ہے، اچھا نیا کام ہو وبال نہیں ہے، باعث سعادت ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید پہ زیر زبریں نہیں تھے، بعد میں لگی، نکتے نہیں تھے، نکتے بعد میں لگے، تراویح باجماعت نہیں تھی، دور فاروقی میں جاری ہوئی، یہ جمعے کی اذان 2 اذانوں والا معاملہ پہلے نہیں تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا، جب معاملات دیکھے آج سارے کرتے ہیں۔ اب بدعت اگر بری ہو تو وہ بری ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اور اگر نیا کام اچھا ہو تو وہ اچھا ہے، اس کو برا کہنا معاذ اللہ۔ پھر یہ تراویح کے بارے میں کیا کہیں گے، حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں کیا کہیں گے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے، اگر اس طرح وہ غلط باتیں کی جائیں۔ یہ لوگوں کو منتشر ذہنی طور پر کرنے کے لیے، ایویں فضول پریشانی کرنے کے لیے بدعتی ایویں رولا ڈالے رکھتے ہیں۔ جو کام شریعت کے خلاف ہو، نیا ہو، وہ برا ہے، اور جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، نیا ہو، اچھا ہو، تو جتنا وہ اچھا نیا کام ہوگا اتنا اس کے موجد کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ موبائل پہ قرآن پاک کی ایپ جس نے بنائی ہے، قرآن پاک موبائل پہ پڑھنا، اب پڑھتے ہیں سارے، بعض اوقات قرآن پاک پاس نہیں ہوتا، عام طور پر یہ قرآن پاک کو پکڑ کے گاڑی میں کوئی نہیں بندہ بیٹھتا، لیکن کسی بندے کا قرآن پاک اگر دل کرے گاڑی میں سفر لمبا ہے قرآن پاک پڑھ لوں، وہ موبائل کی ایپ کھول کے قرآن پاک پڑھے گا۔ تو اب یہ ہے کام نیا، دور صحابہ میں یہ موجود ہے، دور نبوی میں بھی یہ موجود ہے نہیں تھا۔ اب جب وہ بندہ قرآن پاک موبائل پہ پڑھے گا تو جس نے وہ ایپ بنائی ہے اس کو ثواب ملے گا، گناہ ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اس طرح سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ایسی ہیں جو ایپس میں آ چکی ہیں، مکتبے کے مکتبے بن چکے ہیں، مختلف ایپس آ چکی ہیں۔ یہ ہم ٹائم پریئر ٹائم دعوت اسلامی کے احباب نے جو بنائی ہے، ہم ٹائم اسے دیکھ لیتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹائم کس نماز کا کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے۔ تو اب وہ بنانے والوں کو، جنہوں نے بنوانے میں تعاون کیا، جنہوں نے بنانے کا سوچا وغیرہ، ان کو گناہ ملے گا، ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا نا۔ تو یہ جو بدعت ہمیں فضول جو رولا ڈالے رکھتے ہیں نا، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، لوگوں کو پریشان ہے نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اگر رولا ڈالنا ہو تو سیدھی پھر بات کریں، ہاں بھائی نیا کام جو خلاف شریعت ہو، جس کی وجہ سے اللہ رسول ناراض آتے ہوں، وہ بدعت ایسی ہے جو جہنم میں لے جائے گی۔ ہر نیا کام جہنم میں لے جانے والا نہیں ہے، یہ بڑا کچھ ہے نیا۔ اب آپ غور کریں گے تو اس کی ہزاروں مثالیں نکل آئیں گی، لیکن وہ گناہ نہیں ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام کوئی سبب کی ہو اور حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہو تو سبب کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے کیا کہا؟ من احیاہا، جس نے اس کو زندہ کیا۔ تو اس کی تفسیر میں نے بیان کر دی، زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے آگ سے بچا لینا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تو حقیقی طور پر زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ انسان کی طرف۔ تو اگر ہم سبب کی طرف نسبت کریں جو کہ قرآن مجید میں کی گئی ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، حقیقتاً کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، حقیقتاً کون شفا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن مجازاً سبب کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، تو جب سبب کی طرف نسبت کی جائے تو یہ کوئی شرک نہیں ہوتا۔ حقیقتاً ہم نے بارہا مرتبہ یہ بیان کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مل جائیں، اللہ نہ چاہے ایک تنکے کو بھی حرکت نہیں دے سکتے، لیکن اگر اللہ پاک چاہے تو اللہ کے بندے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ بھی فرما دیتے ہیں۔ سیدھا سیدھا ہمارا عقیدہ ہے۔
تو اب ان کی طرف نسبت کر دی جائے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، تو یہ قرآن پاک میں نسبت ہوئی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ لیں، من احیاہا، جس نے اسے زندہ کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو فرمایا بھی گیا ہے، لما یحییکم، ہمارے نبی تم کو زندگی بخشتے ہیں، یخرجکم من الظلمات الی النور، یہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کفر سے نکال کے محمد کریم ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ ایک قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ آتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ کرم فرماتے تھے، اس کو ایمان بھی عطا فرماتے تھے اور صحابیت کا شرف بھی۔ کئی اس طرح کی مثالیں ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بڑی عزتیں دی ہوئی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ عزتوں کے تاج رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ پھر ایسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کی اولاد کا گناہ دوسروں کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، زیادہ سزا کا سبب بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عنایات فرمائی، تو لیکن اس کے بعد جب انہوں نے غلط کام کیے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو سزا عطا فرمائی، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر یہ پتہ چلا کہ جان کے بدلے جان ہے، قصاص ہے، کوئی اگر قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ فسادی شخص کو قتل کرنا یہ بھی حق ہے۔ ڈاکو فساد مچاتا ہے، باغی فساد مچاتا ہے، خارجی فساد مچاتا ہے، لہذا ان کو قتل کرنا یہ عین اسلام کے حکم کے مطابق ہے۔ اسی طرح کسی گھر میں کوئی چور داخل ہو جائے، مال یا جان کی حفاظت کرنے کے لیے قتل کر دینا یہ جرم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ اس کی کیا کیا ہے، فساد کے لیے وہ آئے ہیں، تو لہٰذا یہ جرم نہیں ہے۔ کسی مرتے ہوئے کو بچانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بچانا بہت بڑی نیکی ہے۔ پہلے بھی عرض ہوا کہ ایک بدکار عورت تھی، پیاس سے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو بخشش عطا فرما دی۔ تو آدمی کی جان بچانا پھر کتنا ثواب ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے۔ کروڑوں بچیاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے زندہ دفن ہونے سے اللہ پاک نے محفوظ فرما دیا، وہ تعلیمات جو آپ نے عطا فرمائی ہیں۔ پھر یہ ہے، یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام عادی تھے، مگر ان کی ہدایت قوم اور زمانہ محدود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہادی ہیں کہ آپ کی ایک ایک ادا، ایک ایک عظمت اور ایک ایک طریقہ کار وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آخر تک اس کو دوام عطا فرمایا ہے قرآن مجید کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی وابستگی عطا فرمائے، بقا، برکتیں، طہارت، تقوی، عزتیں، عظمتیں، سکون، یہ سب کچھ صرف ایک چیز میں ہے، صدقے دل سے محمد کریم کی غلامی کر لینا۔ اللہ پاک یہ سعادت ہمیں عطا فرمائے۔